والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام کی اولاد قد انزلنا تحقیق نازل کیا ہم نے علیکم تم پر لباس یواری سوآتکم وہ لباس جس سے تم اپنے سطر کو چھپا سکو اپنے شرمگاہوں کو چھپا سکو وہ لباس التقوی اور تقوی کا لباس ذالک خیر یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیاتیں ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو پچھلے پہلے بارے میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا تو جنت کا لباس بھی اتار دیا گیا تھا ان سے پھر اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تو ان کے اوپر ان کے لیے دنیا کا سامان جو دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اتاری پھر اللہ رب العزت نے لباس اتارا تھا کہ انسان اپنے صدر کو چھپا سکے اپنے زیب اور زینت کو اختیار کر سکے عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے شرک گناہ اور معاصی سے اجتناب کر کے ہر طرح کی طرف گامزن ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے لباس اتار کر کے اس میں لوگ بے وزیرت کرتے ہیں اپنے لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر تقوی کا لباس ہے یہ زیادہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے تقوی کے لباس سے مراد یہ ہے کہ جو لباس جس میں جسم نظر نہ آئے ستر پوشی پوری ہو یا کوئی ایسا لباس نہ ہو کہ بالکل فٹ ہو اور انداز نظر آئے جسم پہ دوسرا یہ ہے کہ مرد کے اوپر ریشم بھی منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مرد کو ریشم پہننے سے تیسرا یہ ہے کہ وہ لباس نہ ہو جو یہود و نصارہ سے مشابہت رکھتے ہو جس طرح ان کے کلچر کے مطابق ہوتا ہے بالکل عمومی اور سادہ لباس ہونا چاہیے دوسری بات لباس میں اگر کوئی یہ اختیار کرے کہ مطلب کوئی شو بازی یا وہ کرے تو اس میں کوئی خرچ نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے خذوا زینتکم اپنے زینت کا سامان لو ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر بندہ چاہے کہ میرا لباس بھی خوبصورت ہو میری جوتے خوبصورت ہو میری سواری خوبصورت ہو تو کیا یہ تکبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل و یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کو اٹھا دو تو لوگوں کو حقیر سمجھو تو یہ تکبر کے معنی میں آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عورت مرد کا لباس پہن کر مرد بننے کی کوشش نہ کرے کوئی مرد عورت کا لباس پہن کر عورت بننے کی کوشش نہ کرے اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گی حالانکہ جنت کی خوشبو کافی حد تک ان سب دور تک ہوتی ہے ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں لعلهم يتذكرون تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین